اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی جی. مائی نیم از کاشف محمود، پرنسپل گورنمنٹ ان سروس ٹیچرز ٹریننگ کالج اسپیشل ایجوکیشن لاہور. آج کا یہ لیکچر جو ہے ریوائز لیو رولز 1981 کے حوالے سے ہے، اور آج کے اس سیشن میں انشاءاللہ ہم یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ لیوز کتنی قسم کی ہوتی ہیں، اور اس میں ارنڈ لیو کو کس طرح سے ہم گین کرتے ہیں، اپنے لیو اکاؤنٹ میں جمع کرتے ہیں، اور کس کس انداز میں ہم اسے کنزیوم کرتے ہیں. تو بیسیکلی سی لیوز اور ارنڈ لیوز ہوتی ہیں. سی لیوز کے بارے میں الگ سے ایک لیکچر ہے، انشاءاللہ اس میں ڈیٹیل سے بات کریں گے. آج کا لیکچر چونکہ ارنڈ لیو کے حوالے سے ہے، تو ارنڈ لیو مختلف صورتوں میں یا مختلف نامینل کلیچر کے ساتھ ہم اویل کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم لیوز کی کائنڈ کو دیکھ لیتے ہیں. کیجول لیوز ہیں، لیو آن فل پے ہے، لیو آن ہاف پے ہے، ایکسٹرا آرڈنری لیو ہے جسے لیو وداؤٹ پے بھی کہتے ہیں، اسپیشل لیو ہے، میٹرنٹی لیو ہے، پیٹرنٹی لیو ہے، ڈسیبلٹی لیو ہے، ریکریشن لیو ہے، ہاسپٹل لیو ہے، لیو ناٹ ڈیو، اسٹڈی لیو، لیو ایکس پاکستان، لیو پریپریٹیو ٹو ریٹائرمنٹ جسے LPR بھی کہتے ہیں، اور کرنٹائن لیو ہے. لیکن آج کا ہمارا موضوع چونکہ ارنڈ لیو کا ہے، تو ارنڈ لیو سے مراد وہ لیوز جو کہ ہم کماتے ہیں اور اپنے لیو اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کرتے چلے جاتے ہیں. اسی طرح سے جس طرح سے منتھ کے اینڈ پر ہم سیلری لیتے ہیں اور اپنے ضروریاتی زندگی کو پورا کرنے کے لیے سیلری کو کنزیوم کرتے ہیں، اسی طرح سے گورنمنٹ امپلائی جو ریگولر گورنمنٹ امپلائی ہے وہ اپنے منتھ بھر کی پرفارمنس کے بعد کچھ لیوز بھی ارن کرتا ہے، جو اس کے لیو اکاؤنٹ میں آٹومیٹیکلی جمع ہوتی رہتی ہیں. یہاں اس بات کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ وہ امپلائیز جو کانٹریکٹ پر ہیں ان کی بھی ارنڈ لیوز ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی وہ ریگولر امپلائیز بنتے ہیں تو ان کی جو ارنڈ لیو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو آج کا ہمارا موضوع ریگولر امپلائیز کے حوالے سے ہے، تو اس پر ہم بات کریں گے. تو امپلائیز کو یا امپلائیز کے ڈپارٹمنٹ کو ہم ارنڈ لیو کے گین کرنے کے حوالے سے یا ان کو حاصل کرنے کے حوالے سے دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. تو تمام جو امپلائیز ہیں وہ دو طرح کے ڈپارٹمنٹس میں کام کر رہے ہوتے ہیں، دونوں میں ڈسکریمنیشن ہے لیوز کے اویل کرنے میں اور ان کے ڈپازٹ ہونے میں. کچھ امپلائیز جو ہے وہ ووکیشن ڈپارٹمنٹ کے ہوتے ہیں، کچھ نان ووکیشنس کے ہوتے ہیں. ووکیشن ڈپارٹمنٹ کے امپلائیز جو ہے وہ ایک منتھ میں ایک ارنڈ لیو کو حاصل کرتے ہیں، اور نان ووکیشن ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ ایک منتھ میں 4 لیوز جو ہیں وہ ارن کرتے ہیں. ووکیشن ڈپارٹمنٹ سے مراد وہ ڈپارٹمنٹ ہے یا وہ ادارے ہیں جہاں پر سال بھر میں گزٹڈ ہالیڈیز کے علاوہ سمر اور ونٹر ویکیشنز بھی دی جاتی ہیں، اور وہ امپلائیز اسے اویل کرتے ہیں. نان ویکیشن ڈپارٹمنٹ وائس ورسا ایسا نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ وہ گزٹڈ ہالیڈیز انجوائے کرتے ہیں. تو ووکیشن ڈپارٹمنٹ کے وہ تمام امپلائیز یا اس میں کام کرنے والے امپلائی، ہر چند کہ وہ نان ووکیشن سے ہی کیوں نہ آیا ہو، لیکن اس کی اگر ورکنگ ووکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر ہے اور وہ گرمیوں سردیوں کی چھٹیوں کو اویل کرتے ہیں، تو پھر ان کی ارنڈ لیو بھی ووکیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہی ان کو ملے گی، چاہے وہ ڈیپوٹیشن پہ ہے یا وہ کسی اور حوالے سے کوئی اسائنمنٹ کے حوالے سے وہاں پہ. اسی طرح سے ہے اگر ویکیشن ڈپارٹمنٹ کا کوئی امپلائی نان ویکیشن ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہے تو اس کی جو ارن لیو کے گین کرنے کی ریشو ہے وہ نان ویکیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہوگی. اس میں ایک اور ایمبیگوٹی بھی بنتی ہے کہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ ڈپارٹمنٹ ووکیشن ہے یا نان ووکیشن ہے. تو یہ کمپیٹنٹ اتھارٹی اس کی ڈیسیژن کرتی ہے کہ کون سا ڈپارٹمنٹ یا کون سا ادارہ ووکیشن ہے اور کون سا نان ووکیشن ہے. ایک ادارے کے اندر ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک ووکیشن ڈپارٹمنٹ ہے سارے کے سارے امپلائیز بھی ووکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرح ہی کام کرتے ہوں.
جو آفیشیل اور آفیسرز ویکیشن ڈپارٹمنٹ میں نان ویکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرز پہ کام کرتے ہیں تو ان کو ارن لیو بھی اسی حساب سے ملیں گی. اس کی مثال ایسے لے لیں کہ جیسے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، یہ ایک ویکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن اس کا پرنسپل، ہیڈ ماسٹر اور ایڈمن سٹاف جو ہے وہ نان ویکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرز پر کام کرتا ہے. اس لیے ان کی جو ارن لیو ہے وہ 4 ہوتی ہیں، اور جو چھٹیاں اویل کرتے ہیں جتنے بھی امپلائیز ویکیشن ڈپارٹمنٹ ہے ان کی پر منتھ میں ایک ان کو چھٹی ملتی ہے. میرا خیال ہے یہ ایمبیگوٹی کلیئر ہو جائے گی کہ کوئی بندہ یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ جی میں نان ویکیشن ڈپارٹمنٹ کا بندہ ہوں، اگر وہ ویکیشن میں کام کر رہا ہے تو ایک منتھ میں ویکیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ایک ہی ارن لیو اس کو ملے گی. اسی طرح سے ویکیشن سے نان ویکیشن کرنے والوں کو چھٹیاں ملیں گی. جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک منتھ میں ایک چھٹی ویکیشن ڈپارٹمنٹ کے بندے کو ملے گی یا وہ ارن کرے گا اور اپنے لیو اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کرے گا. اب ویکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے، جوڈیشری کا ہے، اور ڈپارٹمنٹ یا پھر کمپیٹنٹ اتھارٹی کسی انسٹیٹیوٹ یا ڈپارٹمنٹ کو ڈکلیئر کر دیتی ہے کہ یہ ویکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، تو اس سے وہ ویکیشن یا نان ویکیشن ڈپارٹمنٹ میں چلا جائے گا. اب یہاں پر بہت سارے کوسچنز ریز ہوتے ہیں، کوسچن لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں، تو میں اسے سم اپ کرتا ہوں اس حوالے سے کہ 4 days فار ایوری منتھ ڈیوٹی میں آپ کو جو ہے 4 days کی لیو ملتی ہے. اگر آپ کی ڈیوٹی ڈیز کنزیکٹیو ڈیوٹی ڈیز 15 days سے کم ہے تو پھر آپ کو ارن لیو نہیں ملے گی، اور اگر کنزیکٹیو 15 days یا اس سے زیادہ ہیں تو پھر آپ کو 1 یا 4 یہ آپ کو ارن لیو مل جائیں گی. اس کو میں ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جیسے کہ ایک امپلائی جو ہے وہ 15 کو چھٹی پہ چلا جاتا ہے اور نیکسٹ 14 کو دوبارہ سے جوائن کر لیتا ہے اور 15 days کام کرتا ہے تو اس کا 1 month کمپلیٹ ہو جاتا ہے، تو اس کو 4 چھٹیاں، یا اگر ویکیشن ڈپارٹمنٹ کا تو 1 چھٹی اس کو ارن لیو مل جائے گی. اب بات کرتے ہیں ہم کہ لیو جو ہے وہ فل پے کیسے ملتی ہے، ہاف پے کیسے ملتی ہے، کتنی ارن لیو آپ اویل کر سکتے ہیں، اس کی لمٹ کیا ہے، اور یہ تعداد کم زیادہ کس حد تک زیادہ اور کس حد تک کم ہو سکتی ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ بغیر کسی ریزن کے اگر آپ کے اکاؤنٹ میں لیوز موجود ہیں تو آپ اس کو اویل کر سکتے ہیں، لیکن اخلاقاً آپ ریزن ود اپلیکیشن اگر دیں تو یہ زیادہ مناسب ہوگا. میکسیمم آپ ایک ٹائم میں 120 جو ہے وہ ارن لیو اویل کر سکتے ہیں فرام یور اکاؤنٹ. اس کے بعد آپ جوائن کریں، چاہے ایک دن ہی جوائن کریں، اور سیم ڈے ہی آپ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں لیوز موجود ہیں اور آپ اور لینا چاہتے ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اگلی لیوز کو اویل کر سکتے ہیں. اس میں کوئی لمٹ اس طرح سے نہیں ہے، لیکن وہ 120 days کے بعد آپ کو رجوع کرنا پڑے گا اور پھر باقی کی چھٹیاں آپ اویل کر سکتے ہیں. اور اگر آپ میڈیکل سرٹیفکیٹ پر لیو لینا چاہتے ہیں، ان کے کوئی میڈیکل کنڈیشن ہے اور گورنمنٹ ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن پر آپ چھٹیاں لینا چاہتے ہیں تو 180 days کی چھٹیاں آپ کو مل سکتی ہیں اور بار بار مل سکتی ہیں. یہ میں بات بار بار اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ آپ 180 days اویل کرنے کے بعد پھر جوائن کریں اور پھر سیم ڈے نیکسٹ بھی اتنی چھٹیاں اگر آپ کے اکاؤنٹ میں موجود ہیں تو یہ فرام یور اکاؤنٹ جو ہے وہ آپ کو ملتی چلی جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور صورت بھی ہے جسے میڈیکل جو ہے سرٹیفکیٹ لیوز بھی کہتے ہیں. یہ سروس میں ایک دفعہ آپ لے سکتے ہیں اور 365 دن لے سکتے ہیں اگر آپ میڈیکل سرٹیفکیٹ یا ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن اس کے ساتھ لگا دیں. یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ساری کی ساری چھٹیاں آپ کو فل پے ملیں گی. آپ کی جتنی پے ہے ایوریجلی پورے سال کی، میں اس کو آسان لفظوں میں بیان کروں کہ وداؤٹ جو ہے
کنوینس الاؤنس کے باقی سارے کی ساری آپ کو سیلری ملتی رہے گی. اور اسی دوران میں اگر فار ایگزامپل اس کے ریٹ کو ریوائز ہوتے ہیں یا انکریمنٹ لگتا ہے تو وہ بھی آپ کو ملے گا. اب ایک اور صورت ہے کہ آپ کے پاس چھٹیاں کم ہیں اور آپ زیادہ اویل کرنا چاہتے ہیں, کوئی ایسا ایشو ہے تو اس کو پھر اپنی چھٹیوں کو کیسے بڑھا سکتے ہیں. تو اس کے لیے جو اصطلاح ہم نے شروع میں کائنڈ آف لیوز میں پڑھی وہ استعمال ہوتی ہے لیو آن ہاف پے. اس کی بھی کوئی لمٹ نہیں ہے, جتنی آپ کے پاس چھٹیاں ہیں آپ ساری کی ساری ڈبل کر سکتے ہیں, لیکن ہاف پے کر سکتے ہیں. مثلا ہے کہ آپ کو اس کی ہاف پے ملے گی. اس کو سمجھنے آسانی کے لیے اس طرح سے بیان کر دوں کہ اگر آپ کے پاس 50 ڈیز کی ارن لیو پڑی ہیں اور 100 ڈیز کی اویل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 100 ڈیز کی ہاف پے پر مل جائیں گی. یا اس کو اس طرح سے دیکھ لیں کہ 50 ڈیز آپ کو فل پے ملے گی اور 50 ڈیز آپ کو وداؤٹ پے مل جائیں گی. دونوں صورتیں سمجھنے کے لیے آسان ہیں. یہ وہ صورت ارن لیو کے حوالے سے تھی جو میں نے آپ کو آپ کے سامنے رکھی ہے ارن لیو کے حوالے سے. اس حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو آپ گروپ میں ضرور اس کو پوچھیں, انشاءاللہ وہ ہم کوشش کریں گے کہ وہ کلیئر کر دیں. جی تھینک یو ویری مچ. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر.